سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے تمام اجزاء کو، تمام صورتوں کو، تمام آیات کو ایک جگہ جمع کر کے ایک مکمل مصحف اور ایک مکمل نسخہ تیار کرایا سن 25 ہجری میں۔ سن 25 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی دوسرا سال ہی تھا۔ اور جیسے میں نے بتا دیا گزشتہ درس میں کہ مشہور قول کے مطابق انہوں نے اس کے 5 نسخے تیار کرائے، بعض نے 7 کا بھی لکھا ہے کہ 7 نسخے تیار کرائے، نقل کرائے، اور اس کو عالم اسلام کے جو بڑے بڑے مشہور شہر ہیں، کوفہ میں، بصرہ میں، یمن میں، مکہ میں، مدینہ منورہ میں، تو وہاں اس کا ایک ایک نسخہ جو ہے وہ بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاری سطح پر جو یہ کام کروایا، تو اس میں یہ 2 باتوں کا خاص اہتمام کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کا کوئی بھی جز، کوئی آیت باہر رہ نہ جائے، مکمل کا مکمل وہ ایک جگہ جمع ہو جائے۔ دوسرا، کوئی ایسی چیز جو قرآن کریم میں شامل نہیں ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کا جو نسخہ تیار کرایا اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو قرآن سے باہر ہو اور اس کے اندر لکھ لی گئی۔ اس سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جو اپنے ذاتی نسخے تیار کیے تھے اپنے یاد دہانی کے لیے، تو اس میں ان باتوں کا اہتمام نہیں تھا، چونکہ ذاتی یادداشت کے لیے تھے، ان کے اپنے پڑھنے کے لیے تھے۔ اس کو 2 مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو گویا فارغ کر کے اپنی زندگی کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، سنت کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہوتے تھے، وہاں لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں ہوتے تھے، کوفہ میں، وہاں وہ لوگوں کو قرآن کریم سکھلاتے تھے، قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف تھا، جو انہوں نے خود اپنا لکھا تھا اور اپنے لیے تیار کیا تھا، اس میں سورہ فاتحہ اور آخر کی جو 2 صورتیں ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ نہیں لکھی تھی۔ اب سورہ فاتحہ کو انہوں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ ویسے بھی ہر نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے، تو اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ انہوں نے لکھی نہیں۔ اور آخر کی جو 2 صورتیں ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کر اپنے جسم پر، ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو لیا، تو لہٰذا چونکہ روزانہ ہی اس کو پڑھنے کا معمول تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزانہ اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے، تو گویا انہوں نے یہ صورتیں لکھی ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اپنا مصحف تھا، جو اس کا اپنا نسخہ انہوں نے قرآن کریم کا ذاتی طور پر تیار کیا تھا، لکھا تھا، تو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، جو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ دعائے قنوت اس میں لکھی ہوئی تھی قرآن کریم کے اندر۔ اب یہ دعائے قنوت کا لکھا ہوا ہونا یا تو شاید اس لیے ہوگا کہ یہ دعائے قنوت شروع میں کسی سورت کا حصہ تھا، اس کو قرآن کریم کے طور پر نازل کیا گیا، بعد میں منسوخ ہو گئی، تو انہوں نے اس وقت سے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی جب یہ آیات کے طور پر نازل ہوئی، بعد میں منسوخ ہو گئی اور ان کے پاس لکھی ہوئی اسی طرح رہ گئیں۔ اور یا ایسا ہوگا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعلیم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی، تو انہوں نے قرآن کریم میں یاد دہانی کے لیے اپنے پاس لکھ لی تھی، لہٰذا وہ ان کے پاس لکھی ہوئی رہ گئی۔ اب وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کریم کے اندر ان کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری سطح پر جب اس کو جمع فرمایا، تو ان 2 باتوں کا انہوں نے خاص اہتمام فرمایا کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، کوئی جز، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کریم کا حصہ ہو اور وہ رہ جائے، اس کو نہ لکھا جائے، سب کو مکمل کر کے بتمام و کمال جمع کر کے ایک ساتھ لکھا گیا۔
اور دوسرا اس بات کا اہتمام فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے اور وہ کہیں داخل ہو جائے، اور کہیں بعد والے لوگ غلطی سے یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، حالانکہ وہ قرآن ہوگا نہیں۔ تو اس لیے اس کا خاص اہتمام فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہ لکھی جائے جو قرآن کریم کا حصہ نہیں۔ اب وہ آیات بھی ساقط ہو گئی جو پہلے کے بھی آیات ہوتی تھی لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ فرما دیا، وہ نکال دی گئی۔ یا اس طرح کی یاد دہانی کے لیے کچھ دعائیں اگر کچھ اصحاب کرام نے اپنے لیے لکھی تھی تو سب نکال کر صرف قرآن کریم کو ایک ساتھ جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو لکھوایا، تو جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ عرب جو ہے وہ قدیم عرب جب عربی لکھتے تھے تو اس میں حروف پر یہ نقطے نہیں ڈالتے تھے، زبر زیر پیش کا تو خیر تصور ہی نہیں تھا، یا نقطے جو حروف پر سین شین میں شین پر 3 نقطے ہیں، صاد واد میں واد پر 1 نقطہ ہے، حا خا جیم حا خا میں جیم کے بیچ میں 1 نقطہ ہے، پھر ہا پر نقطہ نہیں ہے، پھر خا کے اوپر 1 نقطہ ہے، تو ان نقطوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں، ہم حروف کے درمیان فرق کر لیتے ہیں۔ تو ان کو حروف کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے بغیر ہی روانی سے وہ پڑھ لیتے تھے، ان کو مشق ایسی تھی، ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کریم کا نسخہ تیار کرایا تو اس میں بھی یہ نقطے نہیں تھے، یہ نقطے لگے ہوئے نہیں تھے اور زبر زر پیش نہیں، بس وہ حروف اسی طرح لکھے ہوئے تھے اور اسی طریقے پر آگے دوسرے ان سے نقل کرتے تھے۔ سب سے پہلے پھر یہ حروف پر یہ نقطے کس نے ابتدا کروائی، اس کے بارے میں کوئی ایک متعین رائے نہیں ہے، 2-3 اقوال ہیں اس بارے میں۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب اسلام اور زیادہ دور دور تک پھیلا اور عجمی لوگ جو غیر عرب ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کو قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت پڑی، قرآن کریم ان کو سکھانے اور پڑھانے کی ضرورت پڑی، تو ظاہر ہے کہ وہ عربوں کی طرح حروف کو اس طرح پڑھ نہیں سکتے تھے اور وہ حروف میں فرق نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے لیے حروف میں فرق کرنے کے لیے اب یہ نقطے لگانے ضروری ہو گئے۔ تو بعض کے نزدیک سب سے پہلے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی ابتدا کی، انہوں نے لگائے، اور بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ لگایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یا ان کے حکم سے انہوں نے یہ لگائے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہو، سہولت ہو، تو یہ انہوں نے لگائے۔ اور بعض نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ حجاج ابن یوسف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ حجاج ابن یوسف نے 3 بڑے اہل علم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور حضرت یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ اور ایک تیسرے عالم جو ہے ابو نصر اللیثی رحمہ اللہ، ان 3 اہل علم کو انہوں نے اس پر مقرر کیا کہ وہ اس طرح جو ہے وہ قرآن کریم پر یہ نقطے لگائیں اور اس طرح جو زبر زیر پیش ہیں اعراب یہ لگائیں۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ان ساری باتوں کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا تو ابو الاسود دولی رحمہ اللہ نے کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اور ان کے حکم سے یا ان کے مشورے سے انہوں نے لگائے، لیکن اس وقت حروف پر زبر زیر پیش لگانے کا اس طرح کا وہ اصول نہیں تھا، قاعدہ نہیں تھا جیسے اب آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس وقت یہ تھا کہ زبر لگانے کے لیے حرف کے اوپر 1 نقطہ لگا دیا، زیر کے لیے حرف کے نیچے 1 نقطہ لگا دیا، اور پیش کے لیے حرف کے سامنے 1 نقطہ لگا دیا جاتا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس حرف پر پیش پڑھنا ہے، اس پر زبر، اس پر زیر پڑھنا ہے۔ بعد میں حجاج ابن یوسف نے جو کام کیا، انہوں نے جو 3 بڑے اہل علم کو اس کا کہا، تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا جو فی الحال اس وقت ہمارے قرآن کریم کے نسخوں کے اندر موجود ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ حروف کے اپنے بھی نقطے ہیں اور پھر یہ زبر زیر پیش کے لیے بھی نقطے لگائے ہوئے ہوں تو آپس میں گڑبڑ ہو جائے، خلط ملط ہو جائے، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا حرف کا نقطہ ہے یا یہ کہ زبر زیر پیش کا نقطہ ہے۔ تو انہوں نے حروف پر تو نقطے باقی رکھے اور زبر زیر پیش کے لیے یہ لکیریں جو آپ کو نظر آتی ہیں، زبر کے لیے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر اور زیر کے لیے نیچے ایک چھوٹی سی لکیر اور پیش کے لیے ایک مڑی ہوئی جو ہے وہ ایک لکیر اوپر لگا رہتے ہیں، یہ لگائی۔ اور تشدید کی جو علامت ہوتی ہے آپ کو نظر آتی ہے یا جزم کی علامات ہیں، یہ ان کے بھی بعد جو ہے وہ خلیل ابن احمد فراہیدی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ بظاہر انہوں نے اس کو لگایا ہے، شروع کیا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی خدمت ان حضرات نے جو ہے وہ سر انجام دی
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پوری امت کو متفق کیا، اور سب کا اس پر اتفاق ہو گیا بعد میں کہ اب قرآن کریم اسی رسم الخط میں اسی طرح لکھنا لازم اور واجب ہے جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا قریش کی لغت میں، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس جتنے نسخے ہیں یہ سب اسی پر لکھے ہوئے ہیں، اسی رسم الخط پر۔ اس کے علاوہ کسی رسم الخط پر اس کو لکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ بہت دفعہ ہمارے ہاں جو ہے مثلا رومن میں اردو لکھتے ہیں تو سہولت کے لیے کوئی رومن میں آیت لکھ دے، تو یہ لکھنا جائز نہیں ہے، اس کو اسی طرح لکھنا لازم اور واجب ہے جیسا کہ قرآن کریم کے نسخوں کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے۔ یا کسی دوسرے کو سکھانے کے لیے کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی اور زبان میں اس کو لکھ لے، تو قرآن کریم کی کتابت کسی اور زبان میں جائز نہیں ہے، لازم ہے ویسے ہی جیسا کہ انہوں نے لکھوائی ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور سب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بڑا پسند کیا۔ بعد میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اختلافات زیادہ ہوئے اور کچھ خاندانوں کے آپس میں جو ہے وہ آپس میں چپقلش ہو گئی، تو کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ انہوں نے ایسا کام کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یا قرآن کریم کے وہ پرانے جو حضرات صحابہ کرام کے نسخے تھے ان کے جلانے کا حکم دیا۔ تو یہ باتیں کسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی، تو انہوں نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ لوگوں عثمان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ مت کہو، اللہ کی قسم جو کچھ انہوں نے قرآن کریم جمع کرنے کے سلسلے میں جو کام کیا ہے ہم سب کے مشورے سے کیا ہے، انہوں نے ذاتی طور پر نہیں کیا، انہوں نے ہم سب سے مشورہ لیا اور ہم سب کے مشورے سے انہوں نے کیا۔ ایک اور روایت میں ان سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر عثمان کی جگہ میں اس وقت ہوتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو انہوں نے کیا ہے، میں بھی وہی کام کرتا جو انہوں نے کیا، اس وقت ضرورت ہی اس کام کی تھی، لہٰذا انہوں نے وہ جو کام کیا درست کیا اور سب صحابہ کرام کے مشورے سے کیا، لہٰذا ان کے بارے میں خیر کی بات ہی کہو، خیر کے سوا کوئی بات ان کے بارے میں مت کہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے بعد میں ایک زمانے تک مشہور تھا، ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ ہر 5 آیات کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم کی سائڈ پر حاشیے پر لکھ لیا جاتا تھا خمس، اور 10 آیات کے بعد عشر، 5 آیات 10 آیات، ہر 5-10 تاکہ پتہ چلے کہ یہاں 5 آیت مکمل ہو گئی، یہاں 5 آیت۔ ایک زمانے تک رائج تھا، اب تو ختم ہو گیا، ایک زمانے تک یہ طریقہ رائج تھا۔ یہ اس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کس نے کیا، حضرات تابعین میں سے شاید کسی نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک طریقہ ہمارے ہاں جو آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر رکوع کے لیے عین کی علامت لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ بعد میں کسی صاحب علم نے لگائی ہے یہ علامت، اور یہ ابتداء میں حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، اور بظاہر اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک مضمون کی جتنی آیات ہیں اتنی مقدار میں جس کو ایک رکعت میں پڑھا جا سکے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، سہولت کے لیے لوگ جو ہیں اس کو یاد کر کے ایک رکعت کے اندر پڑھ سکیں، ایک رکعت میں پڑھ کر یہاں گویا وہ مضمون پورا ہو جاتا ہے، آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے تو آپ یہاں رکوع کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو رکوع کہا جاتا ہے کہ گویا اس پر رکوع کرنے کی ایک علامت ہے کہ اس پر رکوع کیا جائے۔ تو قرآن کریم کے اندر پورے رکوع اس طریقے پر قدیم کتابوں میں لکھا ہے 540 ہیں، پھر دوسرے کچھ حضرات نے جو ہے اس کی گنتی کی تو 554 اور بعض نے 562 تک جو ہے وہ رکوع لکھے ہیں جو پورے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس طریقے پر قرآن کریم کی یہ خدمت جو ہے ان تمام حضرات نے کی، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی پارے جو آپ کو نظر آتے ہیں، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، یہ اس زمانے میں نہیں تھے، اور یہ بظاہر جو ہے وہ مضمون کو دیکھ کر بھی نہیں بنائے گئے ہیں، یہ صرف تعلیم کی سہولت کے لیے، بچوں کو یاد کرانے کے لیے اور تعلیم کی سہولت کے لیے اس طرح اس کے 30 اجزاء جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں تاکہ ایک پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ ختم کر کے ایک یاد کرنے میں، اس کو ضبط کرنے میں سہولت ہو، آسانی ہو۔ اس لیے بہت دفعہ قرآن کریم کے پارے جو ہیں، ایک پارہ ایسی جگہ ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے جہاں مضمون بالکل بیچ میں چل رہا ہے، ایسا کئی پاروں میں ہے کہ ایک پارہ ختم ہو گیا، دوسرا پارہ شروع ہو گیا اور مضمون ابھی بالکل بیچ میں چل رہا ہے، بات بالکل ادھوری ہے، درمیان میں رہ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اس بات کا لحاظ نہیں کیا گیا، بس 30 برابر اس کے اجزاء بنا دیے گئے، 30 برابر اس کے حصے جو ہے وہ بنا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتوں ہی کا لحاظ کیا جاتا تھا،
اس میں پاروں کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، پوری صورت کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام کا ایک طریقہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم کرنے کا تھا، 7 دن میں عام طور پر وہ قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے قرآن کریم کے 7 حصے 7 احزاب بنا دیے تھے، اس کو احزاب کہتے ہیں، ایک حصے کو ایک حزب کہتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے قرآن کریم کا حصہ، یہ جو آپ کھول کر دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے حزب، الحزب الاول، الحزب الثانی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے، یہاں سے دوسرا حزب شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے۔ تو وہ 7 حصے اس سہولت کے لیے ہیں کہ 7 دن میں قرآن کریم کو کوئی پڑھنا چاہے تو اس ترتیب پر، اس طریقے پر جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔